اللہ وحدہ لا شریک نے حضور سیدی غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یہ شان مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جب الہی مالک ابدی مالک حقیقی خالق کل جب کسی بندے پہ کرم نوازی کا فیصلہ فرما لیتا ہے، علماء لکھتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کا رجسٹر نبی سونے کی بارگاہ میں پیش فرما دیتا ہے۔ جب کسی بندے پہ کرم کا میرا مالک ارادہ فرماتا ہے تو اس بندے کا رجسٹر آقا کریم کی دربار گوہر بار میں پیش کیا جاتا ہے۔ فرشتہ جب وہ رجسٹر لے کے نبی علیہ السلام کے دربار گوہر بار میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضور اللہ وحدہ لا شریک کا حکم ہے اس بندے پہ کرم نوازی فرمانی ہے۔ حضور مہربانی فرمائے، رب یہ فرماتا ہے کہ اس بندے کا حساب کتاب دیکھ لے، اس کو چیک کر لے، اس کو آپ اپنی مہر عطا فرما دیجئے، اس کا حصہ مختص فرما دیجئے۔ علماء فرماتے ہیں جب وہ رجسٹر نبی علیہ السلام کے دربار گوہر بار میں پیش کیا جاتا ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ حکم ارشاد فرماتے ہیں اس رجسٹر کو اٹھاؤ میرے بیٹے عبدالقادر کے دربار میں لے جاؤ، اس رجسٹر کو اٹھاؤ، اس کا جملہ حساب اٹھاؤ، میرے بیٹے عبدالقادر کو پیش کرو، اسے کہو تمہارے نانا جان کا یہ حکم ہے، حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، فرمایا میرے بیٹے عبدالقادر کے پاس لے جاؤ، اسے کہو تمہارے نانا کا حکم ہے، اس بندے کو دیکھے، اس کو پرکھے، اس کا فیصلہ کرے کہ اس کے حصے میں کتنی ولایت ہے اور کون سے مقام تک اسے لے کے جانا ہے، یہ فیصلہ عبدالقادر کے ذمہ لگا دیا جائے۔ حضور والا ہی بارگاہ حضرت غوث الثقلینس نقد قمر حیدر و نسل حسنینس مادرش حسینی نسب استو پدری مو زولاد حسن یعنی کریم اللہ باوید۔ یہ شان کس وجہ سے ملی ہے؟ علماء فرماتے ہیں حضور والا یہ شان اس وجہ سے ہے، اللہ نے یہ مقام اس وجہ سے عطا فرمایا ہے، بابا کی طرف سے حسنی سید زادہ ہے، والدہ کی طرف سے حسینی شہزادہ ہے۔ بارگاہ حضرت غوث الثقلینس نقد قمر حیدر و نسل حسنینس مادرش حسینی نسب استو پدر مو زولاد حسن یعنی کریم اللہ باوید۔ شان کتنی رب نے عطا فرمائی، حضور والا توجہ فرمائے، آج جن کے ذکر پاک میں ہم اکٹھے ہوئے اس شہزادے کو میرے رب نے شان کتنی عطا فرمائی ہے، بہجت الاسرار میں موجود ہے۔ حضور سیدی غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ شریف کی زیارت کی، کریم کائنات کے در اقدس پہ حاضری دی، جب حاضری دے چکے نا واپس تشریف لا رہے، حضور غوث الورا واپس تشریف لا رہے بغداد کی طرف۔ جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے رستے میں ایک منزل آئی، اس پہ ایک مسافر کھڑا تھا جو در حقیقت لٹیرا تھا، در حقیقت چور تھا، کھڑا اس نظریے سے تھا کہ کوئی شخص آئے گا مالدار ہوگا تو میں اس پہ حملہ کر کے اسے لوٹ لوں گا۔ جب حضور غوث الورا اس منزل پہ پہنچے جہاں پہ وہ لٹیرا کھڑا تھا، آپ نے نگاہ باطن سے دیکھ لیا کہ بندہ ڈکیٹ ہے، چور ہے، لٹیرا ہے۔ پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ عرض کرتا ہے حضور مسافر ہوں۔ فرمایا نہیں مسافر نہیں ہو۔ کہنے لگا مسافر ہوں۔ فرمایا مسافر نہیں ہو، اصل مدعا بیان کرو، کیوں کھڑے ہو؟ جب اس نے دیکھا نا کہ یہ بندہ اتنے نورانی چہرے والا میرے دل کی کیفیت جان چکا ہے کہ میں مسافر نہیں ہوں، تو اس کے دل میں خیال آیا کہیں یہ غوث الورا تو نہیں، یہ بندہ کہیں غوث اعظم تو نہیں، یہ بغداد کا دلہا تو نہیں۔ کہنے لگا حضور میں جس مقصد سے بھی کھڑا ہوں چھوڑیے، یہ بتائیے آپ غوث الورا تو نہیں ہے، غوث اعظم تو نہیں ہے؟ فرمایا میں عبدالقادر ہوں، بغداد کا دلہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شہزادہ ہوں، مولا علی کا بیٹا ہوں، حسنین کریمین کا لخت جگر ہوں۔ جب آپ نے اپنا تعارف کروایا
وہ شخص قدموں میں گر گیا، عرض کرتا ہے حضور معافی کا طلبگار ہوں، کھڑا گناہ کی نیت سے تھا، کھڑا اس نیت سے تھا کوئی آئے گا اسے لوٹ لوں گا، لیکن آپ تشریف لے آئے، حضور مہربانی فرمائیے، میرے حال پہ کرم کیجئے، حضور اللہ کے غضب سے بچا لیجئے۔ جب اس بندے نے یہ مدعا عرض کیا، حضور غوث الورا فرماتے ہیں میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، الہی عبد القادر کے قدموں میں گر گیا ہے، اب چور رہے بیٹھا بھی عبد القادر کے قدموں میں ہو، رہے بھی چور، یہ شان غوثیت کے لائق نہیں ہے، الہی میرے قدموں میں آ گیا ہے، بندہ تیرا ہے، نام لیوا محمد عربی کا ہے، قدموں میں غوث الورا کے ہے، الہی پہلے چور تھا، اب اجازت دے اس کو کتب بنانا چاہتا ہے، بہجت الاسرار میں ہے۔ جب وہ بندہ حضور غوث الورا کے قدمین شریفین سے اٹھا تو چور نہیں تھا، وقت کا کتب بن چکا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوث